بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل ایک انٹرویو ہوا دعا زہرا کا. دعا زہرا وہ لڑکی ہے جو 2 مہینے پہلے ایک کیس آیا اور جو بہت زیادہ وائرل ہوا اور پورے پاکستان میں پھیل گیا کہ دعا زہرا نامی لڑکی وہ لاپتہ ہو گئی ہے. اپنے والدین جو ان کے تھے وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے اور بہت ہی ان کی جو صورتحال تھی وہ بھی دیکھنے کے قابل تھی اور ایک جگہ جا کے دوسری جگہ جا کے ان کو ڈھونڈنے میں وہ لگے ہوئے تھے اور ان کو اپنی بیٹی دعا زہرا نہ ملی. بہت سے آرگنائزیشنز کی طرف وہ چلے گئے اور بہت انہوں نے کوشش کی لیکن ان کو دعا زہرا ان کی اپنی بیٹی نہیں ملی. بعد میں انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور یہ پہلے ایک ایسا کیس تھا جس میں پوری پاکستان کی پولیس انوالو ہوئی تھی کہ دعا زہرا کو، کیونکہ وہ جو کیس تھا پوری مین اسٹریم میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ کیس بہت زیادہ پھیل گیا اور بہت زیادہ لوگوں نے اس میں انوالومنٹ بھی کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بیٹی بازیاب کرایا جائے. اگر کسی نے اغوا کیا ہے تو پھر بھی ان کی تحقیق ہونی چاہیے اور ان کو واپس اپنے والدین کے حوالے کرنا چاہیے. لیکن کل ایک انٹرویو ہوا اور وہ انٹرویو جو ہے اس کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہوں گا. بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پر بات اگر نہ کی جائے کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی اس کو میں واردات کہوں گا کہ ایک قسم کی واردات ہے کہ آج کل پاکستان میں ابھی ایک نیا ٹرینڈ بن رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان میں لوگ دعا زہرا کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، دوسری طرف لوگ جو ہے وہ دعا زہرا کو اور یہ ظہیر نامی جو لڑکا ہے جو اسے لے کے گیا ہے ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے. ایک کو غلط اور دوسرے کو صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک تیسرا اینگل بھی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جتنی بھی ڈاکومنٹس ان کے والدین جو ہے دعا زہرا کی وہ دکھا رہی ہے، جتنی بھی ان کی ڈیٹ آف برتھ کی جو سرٹیفکیٹس ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں، جتنی بھی ان کی ڈاکومنٹس ہے وہ سارے دکھا رہے ہیں سارے میڈیا کو. تو وہ اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ جھوٹ ہے. پھر ان کا جو کیس ہے وہ عدالت میں چلا گیا. 10 منٹ کی ملاقات ہو گئی دعا زہرا کے اپنے والدین سے. انہوں نے اس میں اپنے والدین سے ملاقات کی اور ان کا کہنا ہے دعا زہرا کا کہ میرے والدین نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس چلو اور جج صاحب سے یہ بات کرو، لیکن میں نے وہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. لیکن اب وہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر کراچی سے لے کے ادھر پنجاب تک ایک لڑکی اکیلی کس طرح آ سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر میں آؤں گا میں بھی کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کے آؤں گا کیونکہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کوئی مجھے راستے میں نہ لٹ لے. تو اس طرح کے مسائل ایک مرد کو بھی ہوتے ہیں معاشرے میں. دعا زہرا ایک معصوم سی لڑکی ہے، 14 سال ان کی عمر ہے، وہ کس طرح آ سکتی ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ آ گئی، پھر ان کے PUBG میں پہلے ملاقات ہوئی کہ PUBG میں ہمارے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ہمارا رابطہ ہوا اور اس طرح ہم آئے. لیکن جو انٹرویو ہوا اس انٹرویو میں وہ لڑکی جس طرح کمفورٹیبل تھی، جس طرح وہ سوالات کر رہی تھی، 30 منٹ پہ محیط یہ ایک انٹرویو تھی. لیکن یہ اب لوگوں کو ایک اور ٹرینڈ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. جو لوگ ان کو صحیح قرار دے رہے ہیں تو شادی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر کوئی شادی کرنا چاہے اور یہ بالکل ایک بیٹی کو حق ہے کہ وہ شادی سے انکار کرے، یہ بھی ان کے حق ہے. لیکن جو ان کے والدین در بدر ٹوکرے کھا رہے ہیں، در بدر وہ دھکے کھا رہے ہیں، عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اپنی بیٹی کو اپنے گھر واپس لانے کے لیے، لیکن ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا ہے. تو یہ جو میں اس بیٹی کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ جتنی بھی میڈیا پرسنز جو آج کل کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو لڑکی ہے انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور وہ ان کی محبت تھی ان سے انہوں نے محبت کی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک والد، ایک ماں اپنے بیٹی کو ساری عمر پالتی ہے اور ان کے ساتھ جو ان کا مشکل وقت ہوتا ہے ان میں انہیں سپورٹ کرتی ہے. ظاہری بات ہے ہر ماں باپ کرتا ہے. لیکن ان کے ساتھ جو یہ 14 سال تک انہوں نے جو ان کے ساتھ ان کی پال پرورش کی ہے، اس کے بعد اس طرح کے ایک بیٹی کا گھر سے نکلنا اور گھر سے بھاگنا اور ایک لڑکے کے ساتھ مل کے ایک پلاننگ کرنا، یہ جو ہے یہ اس کو کم از کم اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ والدین کی عزت کو، ان کے وقار کو ملیا میٹ کر لیا گیا، ان کی عزت کو خاک میں ملایا گیا، ان کی وقار کو ان کے معاشرے میں، ان کے محلے میں، ان کے علاقے میں، بلکہ سارے پاکستان میں ان کی عزت کو
تار کر دیا گیا اور پھر بھی یہ لوگ جا کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے انٹرویو کیا, انٹرویو میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا, انٹرویو میں ان کے ہاتھ جو ہے وہ مل رہے تھے اور وہ جس طرح کی نظر نہیں ملا رہی تھی اور جس طرح وہ ڈر کے بات کر رہی تھی, تو اس سے بھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اینزائٹی اور ایک قسم کی نروسنس ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا جو ایک اور اینگل ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس لڑکی کی اس قدم کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر معاشرے میں یہ ایک اسلامک معاشرہ ہے, اسلامک نہ بھی ہو تو ایک باپ جو ہے ایک بیٹی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس لایا جائے, کیونکہ باپ جو ہے اور اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میرے بعد جو اپنی بیٹی کا اور اپنے بیٹے کا جو سب سے زیادہ حق ہے وہ ان کے والدین کا ہے. تو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کرنا, ان کی عزت کو تار کرنا, ان سے پھر بھاگنا, اور یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا معاشرہ ہے. اپنے والدین سے اپنے گھر سے ایک لڑکی بھاگ گئی, پھر ان کے ساتھ جا کے آپ انٹرویو کر رہے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ یہ کوئی فلمی کہانی ہے, یہ تو محبت ہے. محبت تو کوئی مسئلہ نہیں, محبت اگر ہوتی ہے تو. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ محبت نہیں ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, محبت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے اس عمل کو اپریشیٹ کرنا. لیکن یہ جو محبت کے قصے اور کہانیاں یہ اب لوگ جو پھیلا رہے ہیں اور جو لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو یہ محبت جو ہے یہ زیادہ عرصے کے لیے چلتی بھی نہیں ہے, یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے. اور میرے خیال سے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ تو اپنے والدین کا ہوتا ہے, کیونکہ والدین جو ہے آپ کے لیے پوری دنیا سے لڑتی ہے, آپ کے لیے مشکلات برداشت کرتی ہے, آپ کے لیے جدوجہد کرتی ہے, آپ کی تعلیم آپ پہ کرواتی ہے تاکہ کل کے لیے میری تربیت پہ کوئی سوال نہ اٹھائے. اور اپنی تربیت سے اپنی تربیت پہ سوال اٹھانے سے بچنے کے لیے وہ ساری زندگی جو ہے اپنے بچوں کے پال پرورش کرتے ہیں. اگر ابھی تک یہ کسی اور کے ساتھ اگر ہو جاتا تو کوئی ایسے نہیں کرتا, لیکن ان کے والدین اس چیز سے بھی نہیں ڈرتے, وہ صرف ان کو اپنی بچی چاہیے. میں وہ الفاظ کا استعمال نہیں کروں گا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں, اور اگر آپ کو کسی اور رشتے پہ اعتراض ہے, آپ کے پاس پورا حق ہے, آپ ان سے انکار کریں, آپ رشتہ نہ کریں, صحیح ہے. لیکن اپنے والدین کے عزت کو, ان کے وقار کو, ان کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. کبھی اپنے والدین کے تربیت پہ اگر معاشرہ ان کو کہے کہ آپ کی تربیت میں کوئی مسئلہ تھا, اس طرح کے سوال اگر پورا معاشرہ آج کر رہی ہے آپ کے والدین سے, تو آپ کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی؟ کچھ نہ کچھ شرم تو آپ کو آنی چاہیے. لیکن وہ بھی بہت ہی کم عمر کی لڑکی ہے. لیکن ایک اور چیز, یہ جو جتنی بھی ڈاکومنٹس وہ دکھا رہی ہے ان کے والدین, وہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ ہے, لیکن ایک جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ سچ ہے. تو کیا وہ جو اگر سارے جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہیں اور جتنے بھی ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اگر جھوٹ ہے, تو کیا یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ سچ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا اس طرح, کیونکہ اس میں تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں لگ رہا, کیونکہ اس میں بہت سے اور بھی انسائٹس کی چیزیں نظر آ رہی ہے. تو اس میں تحقیقات ہونی چاہیے اور اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو اس میں انوالو ہونا چاہیے, کیونکہ جو ٹرینڈ آج کل چل رہا ہے کہ آپ کو محبت کرنا چاہیے, آپ کو گھر سے بھاگنا چاہیے, اس طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ کر رہی ہے, تو کم از کم اس کا روک تھام کرنا چاہیے. اور اس طرح کی چیزوں کو اگر پذیرائی ملے گی تو پھر تو اور بھی لوگ اس طرح کی چیزیں کریں گے, بہت کم عمر میں گھر سے باہر بھاگیں گے اور اس طرح کے لوگوں سے شادیاں کریں گے. یہ تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو شاید برداشت نہ کر سکے برباد میں. تو اس چیز پہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آئی تھنک کہ یہ غلط ہے. بہت شکریہ.